السلام علیکم دوستو میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب۔ میر تقی میر پر ہم بات کر رہے تھے اور میرے 4 لیکچر میر تقی میر پر ہو چکے ہیں۔ بہت اہم سوالات تھے اس میں۔ اب مزید سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میر کے بارے میں یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ میر کی شاعری کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ میر کی شاعری کا موضوع کیا ہے۔ تو میر کے پاس کوئی باقاعدہ ٹھوس کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میر کوئی فلسفی شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس کوئی باقاعدہ ٹھوس فلسفہ نہیں۔ اس لیے جو بات، جو تجربہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کو موضوع سخن بناتا ہے۔ خاص کر عشق و عاشقی کی موضوعات جو ہے یہ ان کی شاعری کی اہم موضوعات، یعنی میر کی شاعری جو میر کے دل پر جو گزری ہے، جو تجربات، جو باتیں، جو اس کی زندگی کی حقائق، اس نے غور اور فکر کے بعد، سوچ سمجھنے کے بعد، خاص طور پر جب عشق و عاشقی کی بات ہو تو یہ ایک تجربہ ہوتا ہے جسے انسان گزرتا ہے۔ مختصر یہ کہ میر کی شاعری کے جو موضوعات ہے اس میں بنیادی موضوع عشق و عاشقی کے موضوعات ہے، اور پھر اس کے دل پہ جو بھی گزرا ہے اس نے موضوع سخن بنایا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی خاص مخصوص کوئی فلسفہ یا کوئی خاص موضوع نہیں تھا کہ مقصدیت کا یا کوئی وغیرہ وغیرہ، کوئی خاص جیسے اقبال کے ہاں خود ایک فلسفہ ہے تو ساری شاعری جو ہے وہ خود ہی کی گرد گھومتی ہے۔ ہاں، ایک شاعر ایک مقصدیت کی طرف ہوتا ہے، اس کی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت شاعر، لیکن میر کی دل پہ جو گزرا، خاص طور پر عشق و عاشقی کے معاملات، اس کو موضوع سخن بنایا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پرو جی سے بلایا نہ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں، تو جب آپ کوئی جواب دیتے ہیں تو اکثر وہ کہتا ہے کہ چلو حوالے کے طور پر کوئی شعر تو یہ 2 شعر جو میں نے سنا یہ حوالے کے طور پر کیا۔ ایک اور شعر میں کیا سوال میر کے حوالے سے بہت لازمی ہے کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا کیوں اور کیسے؟ کیوں اور کیسے؟ دیکھیں، پہلے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ آپ بیتی اور جگ بیتی، میر نے آپ بیتی کو اپنے کلام میں جگ بیتی بنایا کیسے؟ مطلب میر کی دل پہ جو گزرا وہ ہر ایک کو اپنی کہانی معلوم ہوتی تھی۔ دیکھیں، جب انسان ہمارے معاشرے کی ایک روزمرہ زندگی گوش پوش انسان ہو اور وہ اپنی دل کی تجربات بیان کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے وہ ہر ایک کو اپنی کہانی لگے گی، اپنی دل پر بیتی ہوئی کہانی اور لمحات لگیں گے کہ یہ تو بالکل میری بات میر نے کہہ دی ہے۔ تو اس لیے میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنائی، یعنی میر کے پاس تو میں نے پہلے بتایا کوئی ٹھوس فلسفہ نہیں ہے، بس نہ کوئی نظریہ ہے اس کے پاس، جو بھی اس کے دل پہ گزرا، جو بیتی اس کے دل پہ، وہ اپنے کلام کا موضوع بنایا، اور خاص طور پر عشق و عاشقی کی جو موضوعات ہے وہ اس انداز میں پیش کیے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ یہ تو میر نے بالکل میرے دل کی بات کہہ دی ہے، اور یہ میر کے کلام کا خاصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہی عشق و عاشقی کی باتیں یا معاملات جو ہر انسان کو اپنی معلوم ہوتی ہے انہی کی زبان میں پیش کی، ایک اور بات ہے، یعنی اس کے لیے ایک پرتصنع اور ایک الگ اسلوب اختیار نہیں کیا، انداز بھی وہی اختیار کیا جو عام لوگ، عوام جو ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اظہار خیال کے لیے، اپنے دل کی تجربات، اپنے دل کی بات بیان کرنے کے لیے۔ عام لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ
جو زبان اختیار کر لیتے ہیں، جو لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، کس طرح بیان کر لیتے ہیں، وہ میر نے اپنے کلام میں بیان کیا. تو اس لیے میر کی جو آپ بیتی ہے وہ جگ بیتی بن گئی. دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. اب دیکھیں ہر ایک کو اپنی ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، یہ شعر دے کے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، یہ شعر دے کے مشہور غزل ہے. ہاں، لہو آتا ہے تب نہیں آتا والا. اس طرح سے اور بھی کئی سارے بہت اشعار ہیں جو ہر انسان کو اپنی ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ میر نے میرے دل کی بات کہتی ہے. ایک اور سوال مختصر سا کہ مرض عشق کے بارے میں میر نے کیا کہا ہے. مرض عشق کے بارے میں میر نے کیا کہا ہے، ایک سوال پوچھا گیا تھا. تو اس حوالے سے ایک شعر ہے میر کا کہ معالج کی نہیں تقصیر ہرگز، مرض ہی عاشقی کا لادوا ہے. معالج کی نہیں تقصیر ہرگز، مرض ہی عاشقی کا لادوا ہے. یہ 3 سوالات اس ویڈیو کے لیے کافی ہیں. مزید سوالات کے لیے انتظار کیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز آسانی سے ملتی رہے، اور دوستوں سے بھی شیئر کریں. بہت سارے دوست ابھی انٹرویوز کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جو ہے میری کتاب دانش اردو جو ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے. آپ ایک نظر اس کا مطالعہ کر لیں. جس نے کر لیا ہے، اور بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن پہلی اشاعت تھی، اس میں محدود چند کمپوزنگ کی غلطیاں ہے اس میں، لیکن ابھی اس ماہ دوسری اشاعت اس کی ہو جائے گی، دوسرا ایڈیشن آ جائے گا. تو وہ ساری جو اس میں جہاں بھی کوتاہیاں ہوئی تھی وہ ساری ہم نے دور کر دی ہے. اور اگر پہلی اشاعت کسی کے پاس ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ جس کا تھوڑا بہت سا مطالعہ ہو وہ پہچان لیتا ہے کہ اگر ایک سوال کے نیچے 4 آپشن ہے، تو اگر غلطی سے کمپوزر نے سی کی جگہ ڈی ڈال دیا ہے تو وہاں پہ اے بھی موجود ہے آپشن میں، تو اس کو پتہ ہے کہ نہیں یہ ہے. اتنا تھوڑا سا مطالعہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے. اور جس کو پھر جہاں پر مسئلہ ہو وہ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں. آپ بھی پوچھ لیں کہ سر اس میں یہاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. اور ہر معروضی کتاب میں غلطیاں ہوتی ہیں. میں کسی کتاب کا نام نہیں لیتا، لیکن ایسی کتابیں ہیں کہ 15 سالوں سے وہ غلطیوں کے ساتھ شائع ہوتی رہی ہے. اب تک، اب بھی، آج 2020 کی ایڈیشن اب میں اٹھا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس میں 300-400 غلطیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک کتاب میں. لیکن وہ بات میں نہیں کر رہا. میری کتاب تو پہلی اشاعت تھی اور اجرت کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا، اور ضخامت اس کی بہت زیادہ تھی، اس لیے تھوڑی کمی اس میں رہ گئی تھی. تو اگلی اشاعت کے لیے ہم نے دور کر دی ہے. ٹیسٹ کے لیے بہترین کتاب ہے، مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیں گے. اتنی ضخیم ہے کہ ان 40-50 کمپوزنگ کی غلطیوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. 5000 MCQs میں 50-60 اگر غلطیاں بھی ہے تو اس میں پوری کتاب میں، تو میرے خیال میں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا 5000 MCQs میں. لیکن پھر بھی جہاں جس کو مسئلہ ہو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد کیجیے. اللہ حافظ.